ہمارے اس نذرانہ خلوص کو ہمارے امام کی خدمت میں پہنچائے، جو ان کے قلب ناظرین کی تسلی اور تشفی کا باعث بنے، اور ان کی نظر عنایت ہمارے اوپر بنی رہے، اور وہ ہمیشہ اپنی نظر عنایت ہمارے اوپر رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ان ایام میں بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہوا تھا۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد اس سے بڑا حادثہ تاریخ بشریت اور انسانیت نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ انسانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی ذات کو، کہ جو انتہائی مہربان اور مشفق انسان تھے، ان کو ایک بدبخت ترین انسان نے مسجد کوفہ میں اپنی ناپاک ضربت کے ذریعے سے وہ شہید کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا ہے عالم انسانیت میں، چونکہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی، لیکن دنیا ان کو سمجھ نہیں پائی۔ بہرحال جب تک زمانہ علی کو نہیں سمجھ پائے گا، اس وقت تک یہ زمانہ اپنی ڈگر پر واپس نہیں آ پائے گا، اور جب تک اپنی ڈگر پر واپس نہیں آ جاتا ہے تب تک ان انسانوں کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کو اسی طریقے سے مختلف بلاؤں کا مختلف اوقات میں مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، اور ذلت کا اور خواری کا شکار یہ امت جو ہے وہ مختلف مراحل میں بنتی رہے گی، چونکہ جو خطا سرزد ہوئی ہے وہ انتہائی بھیانک اور خطرناک خطا تھی، اور اس کی سزا بھی بڑی ہے، چونکہ اس خطا کے نتائج اب تک باقی ہیں اور دنیا بھگت رہی ہے، لہذا اس کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی ہے۔ جب تک اس خطا کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے تب تک دنیا سے سزا کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ امت مسلمہ جو زبانی طور پر تو نہیں لیکن عملی طور پر جو ہے وہ اس حادثے سے راضی ہے، آیا سمجھ میں؟ عملی طور پر راضی ہیں، چونکہ جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کی روش ہے، وہ یہی بتاتی ہے کہ ان کو اس حادثے سے کوئی بہت بڑا صدمہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اور یہ انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ امت مسلمہ کا اور عالم اسلام کا اور دین کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے علی کی شہادت سے۔ اور جن لوگوں نے جو باعث تھے اس کے، ان لوگوں کو آج تک بھی جو ہے وہ بشریت کی تاریخ میں اور انسانوں کی تاریخ میں سزا نہیں ملی ہے، بلکہ ان کے ہم فکر اور ان کے ہم خیال اور ان کے ہم عقیدہ اور ان کے ہم مسلک لوگوں کا آج بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے نظریے کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے نظریے کے مطابق اسلام کی تشریح کرتے ہیں اور اسلام کی توجیہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان کا اگر عقیدہ ویسا نہیں ہے لیکن ان کا عمل ویسا ہے، جو انہوں نے فقہی نظریات لیے ہیں وہ فقہی نظریات جو ہیں وہ قطعاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فقہی نظریات سے میل نہیں کھاتے ہیں،
مولا کائنات سرکار دو عالم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فقہی نظریات ہیں اس سے وہ میل نہیں کھاتے ہیں. ان کا نظریہ الگ ہے، یہ نظریہ الگ ہے. تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی فقہی نظریہ لے کر کے چلنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسانوں کی گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بہت بڑی گمراہی ہے اور دین سے دور ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں. اس لیے کہ اگر دین پر ہوتے تو دین وہ ہے جو سرکار دو عالم نے پیش کیا، دین وہ ہے جو مولا کائنات نے پیش کیا، دین وہ ہے کہ جو ان کے بعد معصوم ائمہ یہ کے بعد دیگرے پیش کرتے رہے. ایسے ان میں اور دین پیش کرنے کا حق ہی صرف اور صرف معصوم کو ہے. کوئی بھی غیر معصوم انسان جس سے خطا ہو سکتی ہے، جس سے غلطی ہو سکتی ہے، جو وہ گناہ کر سکتا ہے، جو بھول سکتا ہے، جو فراموش کر سکتا ہے، ایسے ان میں یا جو جاہل ہے جس کو آتا نہیں ہے کچھ بھی، وہ دین کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، دین کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا ہے. دیندار ہو سکتا ہے مگر دین کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا ہے. دیندار ہو سکتا ہے، دین کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ان میں یہ بڑی جو بھول ہے مسلمانوں کی اور یہ بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی کہ بظاہر دیندار لوگوں کو انہوں نے دین کا ٹھیکیدار اور ذمہ دار سمجھ لیا ہے، اور اب وہ جو دین کی تشریح کرتے ہیں یہ ان کے مطابق چلتے ہیں جو تشریح انہوں نے دین کی ہے. آئے سمجھ میں؟ ورنہ دین خالص وہی دین ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف کتاب اور سنت کے اوپر استوار ہے. آئے سمجھ میں؟ خالص دین وہی دین ہے جس کی تشریح قرآن مجید کرتا ہے اور جس کی تشریح سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، جس کی تشریح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہوتی ہے. وہی دین جو ہے وہ خالص دین ہے. اس کے علاوہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ اس کے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا ہے تشریح کرنے کا، تفسیر کرنے کا اور دین کو پیش کرنے کا. ایسے میں کوئی ذمہ داری کے ساتھ دین کو پیش نہیں کر سکتا ہے. یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، امام حسن نے یہ فرمایا ہے، امام حسین نے یہ فرمایا ہے. ان معصومین کی طرف نسبت دے کر کے اور ان سے سچی حدیث نقل کر کے تو دین کو پیش کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں اور میرا نظریہ یہ ہے. ان کے نظریات کے مقابلے میں اپنے نظریے کو پیش کرنا صرف اور صرف بے دینی ہے، صرف اور صرف گمراہی ہے اور صرف اور صرف امت کو گمراہ کرنا ہے. توجہ کی آپ نے؟ تو آج بھی خالی علی کے نعرے لگانے سے کوئی علی والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جو مسلک ہے علی کا، جو مکتب ہے علی کا، جو نقطۂ نظر ہے علی کا، جو دین ہے علی کا، جو مشرب ہے علی کا، آئے سمجھ میں، جو راستہ ہے علی کا اور جو نہج ہے علی کا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے. اور من و ان 100% علی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. آئے سمجھ میں؟ علی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر وہ نہ علی کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، نہ علی کی رضایت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ علی کے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. ان کی رضایت بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس شخص کو جو صرف تعریف کرتا ہے، ایسے میں صرف تمجید کرتا ہے، صرف تسلیم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے. ایسے ماننے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ ماننے کے بعد جس چیز کو انہوں نے مانا ہے، جس کو انہوں نے ترجیح دی ہے، جو ان کی اولویتیں ہیں جو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے. ہم عقیدے کے لحاظ سے بھی اس مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے اور فقہ کے لحاظ سے بھی اسی مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے.
آدمی کسی اور سے جا کر کے فقہی مسائل کیوں پوچھے جب علی موجود ہیں؟ آدمی کسی اور سے جا کر کے فقہی مسائل کیوں دریافت کرے جب ایک معصوم انسان فقہی مسائل کو بیان کرنے کے لیے موجود ہے؟ تو پھر غیر معصوم کے سامنے آدمی جو ہے وہ کیوں اپنا زانو تلمذ طے کرے اور اس کی شاگردی اختیار کرے؟ ایسے سمجھ میں؟ اگر اس کو شاگردی اختیار کرنا ہے تو استاد موجود ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ جو تمہارے اماموں کا استاد ہے وہ استاد موجود ہے، تو تمہیں اس امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے استاد سے معلوم کرو نا۔ اگر یہ خود استاد ہے اللہ کی طرف سے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے استاد نہیں ہے تو اس سے پوچھو بھائی تمہارا بھی کوئی استاد ہے؟ وہ کہے گا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کس کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی 2 سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر کے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے امام بن بیٹھے استاد کو بھول گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ دین کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ادھر درمیان میں سے کہیں سے چلا ہو، کسی نے اس کو بنایا ہو تو اس کی تشریح یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، ہر ایرا گیرا نتھو خیرا اس کی تشریح کر لے۔ نہ دین جو ہے وہ یہ اس کا ماخذ اور اس کا منبع ذات الہی ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے کس کے سپرد کیا تھا؟ ان ذوات مقدسہ کے جن کو اس نے پڑھا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے دین سکھا کے بھیجا کچھ لوگوں کو دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کسی سے دین سیکھیں گے۔ تو جو لوگ ان کو تلاش کرو جن کو اللہ نے دنیا میں دین سکھا کے بھیجا ہے، ان سے دین سیکھو، اور وہ ان کے علاوہ چہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اس دنیا میں دین سکھا کر کے بھیجا ہو۔ تو جب چہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ہر زمانے میں دین کی تشریح کرنے کے لیے، دین کی تفسیر کرنے کے لیے، دین کو پیش کرنے کے لیے، دین کو ایک نہج بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، تو استاد کے ہوتے ہوئے کوئی جا کر کے کسی دوسرے سے مسئلہ کیوں دریافت کرے؟ کسی دوسرے کے سامنے زانو تلمذ کیوں طے کرے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو آپ کا استاد ہے میں بھی اسی کو استاد بناؤں گا جب وہ موجود ہے۔ ایسے میں اگر وہ نہ ہو تو ایک بات ہے، لیکن ایک معصوم استاد موجود ہے تو معصوم استاد کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، ایک بات۔ اور وہ جو ہے وہ باعث نجات بھی نہیں ہے، باعث نجات نہیں ہے۔ کوئی کہے آپ نے کس سے دین سیکھا؟ کہ ہم نے فلاں سے سیکھا۔ تو فلاں سے کیوں سیکھا آپ نے دین؟ کیا فلاں موجود نہیں تھے؟ ان کے پاس کیوں نہیں گئے پوچھنے کے لیے؟ آئے سمجھے؟ تم بھی غلط، تمہارا فلاں بھی غلط، سمجھ میں آیا؟ تو جو اس کا حشر ہوگا وہ تمہارا حشر بھی ہوگا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ تم استاد کے پاس جاؤ جو موجود ہے، آئے سمجھ، اس سے جا کے معلوم کرو دین۔ تو لوگوں نے دین کو اس سے معلوم نہیں کیا، اس کی وجہ سے امت میں جو ہے یہ فتنہ پیدا ہوا، یہ امت میں افتراق، امت میں اختلاف، امت میں فرقہ بندی، آئے سمجھ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اگر علی کا ساتھ دیتے، سمجھ میں آیا، جیسے پیغمبر نے علی کو مقرر کیا تھا، معین کیا تھا، تعین کی تھی، اعلان کیا تھا علی کی ولایت کا، علی کی خلافت کا، مختلف مواقع کے اوپر، آیا سمجھ میں، مختلف مواقع پر، حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث طیر، آیا سمجھ میں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ سفینہ، آیا سمجھ میں، حدیث سفینہ، بہت ساری حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم نے علی کو مقرر کیا ہے۔ کس لیے مقرر کیا ہے؟ یہ تمہارے استاد بھی ہیں، تمہارے رہنما بھی ہیں، تمہارے رہبر بھی ہیں، دین بھی یہی پیش کریں گے، توجہ کیا آپ نے، اور رہنمائی بھی یہی کریں گے۔ ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے دریافت کرو تو نجات پاؤ گے۔ اگر اس کشتی پر سوار نہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری نجات ممکن نہیں ہے، کوئی بہانہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج اگر ایک بچے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ مہارت رکھتا ہے ایسے میں، تو وہ کہے گا اس کے پاس چلو۔ آپ اگر مثلا دوا آپ کو لینا ہے، نسخہ آپ کو لکھوانا ہے،
بیماری کی تشخیص آپ کو کروانا ہے، ایک طرف ڈاکٹر موجود ہے جو ایم ڈی ہے، MBBS ہے، اس سے اوپر ڈگری ہے اس کے پاس موجود ہے، اسپیشلسٹ ہے، تخصص رکھتا ہے اپنے فن میں، مہارت رکھتا ہے اپنے فن میں، تجربہ کار بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ تجربہ کار بھی ہے۔ اور دوسری طرف ایک کمپاؤنڈر دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، خالی دوا بیچتا ہے، تو تم کس کی عقل کیا کہتی ہے؟ کس کے پاس جاؤ بیماری کی تشخیص کے لیے؟ کس کے پاس جاؤ؟ اس کے ہوتے ہوئے اگر تم کمپاؤنڈر کے پاس چلے گئے اور اس کی دوا کھانے کی وجہ سے ریئیکشن ہو گیا، کوئی خطرناک ریئیکشن ہو گیا، تو لوگ تمہاری مذمت کریں گے، تمہاری ملامت کریں گے کہ تو بیوقوف ہے، یہ انسان دماغ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کے پاس گیا تھا بھائی، تو اس کے پاس جاتا جو ماہر فن ہے، جو متخصص ہے، جو اسپیشلسٹ ہے اپنے کام میں۔ بابا ماہر فن کے ہوتے ہوئے، متخصص کے ہوتے ہوئے، اسپیشلسٹ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ جس کا اتنا تجربہ نہیں ہے، خالی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ خالی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، دوائیں بیچ رہا ہے، کوئی ڈپلیکیٹ دوائیں جو ہے وہ مارکیٹ سے لا کر کے یا ادھر ادھر سے لا کر کے، تو اس کے پاس جائے اگر کوئی، اس کے بعد اس کا علاج نہ ہو، بیماری بڑھ جائے اور موت ہو جائے تو خودکشی ہے۔ کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ امت ائمہ معصومین کو چھوڑ کر کے اگر جہنم میں جا رہی ہے تو یہ خودکشی ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، متخصص موجود ہیں، ماہر فن موجود ہے، اسپیشلسٹ موجود ہے، اس سے جا کر کے دین معلوم کرو، اس سے جا کر کے۔ تو آج جو کچھ بھی انحرافات جتنے بھی اسلام کے اندر آئے، دین کے اندر آئے، فرقے وجود میں آئے، سمجھنا فرقے وجود میں آئے، یہ کیوں وجود میں آئے؟ اس لیے وجود میں آئے کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، سمجھ میں آیا؟ جس کا دامن تھامنا تھا اس کا دامن چھوڑ دیا، جس کی اقتداء کرنا تھی اس کی اقتداء چھوڑ دی، اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے پیچھے نہیں گئے، اس سے دین کو نہیں لیا، آیا سمجھ میں؟ اس سے نہیں لیا، جس کے نتیجے میں امت جو ہے گمراہ ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اب غیر معصوم کوئی بھی ہو، ہر آدمی اپنا اپنا نظریہ پیش کرے گا، ہر آدمی اپنا اپنا نظریہ پیش کرے گا۔ دیکھیے مستند ترین نظریہ تھا سرکار دو عالم کا، تو علی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ مستند ترین نظریہ تھا علی کا، تو امام حسن نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ امام حسن کا نظریہ مستند تھا، الہی نظریہ تھا، امام حسین نے اس کی مخالفت نہیں کی، اسی کا پرچار کیا، اسی کو آگے بڑھایا۔ امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام کے نظریے کو آگے بڑھایا، امام محمد باقر نے امام زین العابدین کے نظریے کو آگے بڑھایا اور ان سے دین کو نقل کیا، حدیثوں کو نقل کیا۔ ہر دوسرے امام نے اپنے پیشرو امام سے جو ہے وہ دین کو نقل کیا ہے، حدیثوں کو نقل کیا ہے، آیتوں کو نقل کیا ہے، تفسیر میں اس کی اقتداء کی ہے، فقہ میں اس کی اقتداء کی ہے، ہر چیز میں اس کی اقتداء کی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے صحیح طریقہ اور صحیح نظریہ۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نے جو ہے وہ مسند امامت بچھائی، دوسرا اس کا شاگرد تھا، اس نے الگ مسند امامت بچھا لی، تیسرا اس کا شاگرد تھا، اس نے الگ مسند امامت بچھا لی، چوتھا اس کا شاگرد تھا، اس نے الگ اپنے امامت کا اعلان کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے نے دیکھا کہ بھائی جب یہ غیر معصوم ہوتے ہوئے امام جعفر صادق کے مقابلے میں اپنی امامت کی مسند بچھا سکتا ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ مجھ میں کیا کمی ہے بھائی؟ میں تو اس کے مقابلے میں بچھا ہی سکتا ہوں مسند، اپنی کرسی لگا سکتا ہوں نا، سمجھ میں آیا؟ تیسرے نے دیکھا بھائی یہ جب دو یہ ایسا کر سکتے تو مجھ میں کیا کمی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، اور چوتھے نے، اس لیے ہر ایک نے اپنی الگ الگ جو ہے وہ امامت کی کرسی جو اپنی الگ لگا لی اور ہر ایک اپنے طور پر امام بن بیٹھا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں رسول نے علی کو امام بنایا خدا کے حکم سے، علی نے حسن کو امام بنایا خدا کے حکم سے، حسن نے حسین کو امام بنایا خدا کے حکم سے، حسین نے امام زین العابدین کو امام بنایا خدا کے حکم سے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، آخر تک جو بھی ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے؟
خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، نص کی بنیاد پر ہو رہا ہے، آیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ حکم الہی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اپنے من مانے طریقے سے ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، آیا سمجھ میں؟ وہاں کسی کے لیے خدا کا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، اس کے لیے حکم ہے خدا کا، یہ تمہارا امام ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے خدا کا حکم ہے۔ آیت تطہیر اس کی گواہ ہے، اس کی شاہد ہے آیت تطہیر۔ آیت تطہیر ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، تمام عصمت کے اوپر، پورے اماموں کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی، نہ یہ کہ ان 5 تن پاک کی عصمت کے اوپر، بلکہ 12ویں امام تک سب کی عصمت کے اوپر آیت تطہیر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، آیا سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد رسول کی جو صحیح ترین احادیث ہیں جو عامہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، کتب عامہ میں موجود ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اور 12 کے 12 جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب جو ہے وہ قریش میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک کہ نام بتائیں، 10 حدیثیں ایسی موجود ہیں جن میں سرکار دو عالم نے اپنے بعد آنے والے اماموں کے نام تک بتائے، نام بتایا، شخص یعنی معین کیا ہے، مشخص کیا ہے کہ یہ وہ ذوات ہیں جن کو پروردگار عالم نے امت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے، میں نے منتخب نہیں کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جب اللہ کے منتخب کیے ہوئے موجود ہوں تو پھر آدمی جو ہے وہ ایسوں کی طرف کیوں جائے بھائی جس کو کسی نے منتخب نہیں کیا، جس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ خدا نے خواستہ اس کی مخالفت کرو بلا وجہ، نکتہ چینی کرو بلا وجہ، ایسے سمجھ میں، یا بے عزتی کرو بلا وجہ، یا توہین کرو، توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں، مگر ہم کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمیں یہ سکھائے کہ بھائی تم معصوم کو چھوڑ کے غیر معصوم کے راستے پر آؤ، ہے سمجھ میں، غیر معصوم کے راستے پر آؤ۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ یہ مشورہ تو ہمیں نہیں دینا چاہیے نا آپ کو۔ جب ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی تم غیر معصوم کو چھوڑ کے اس کی طرف آؤ جو معصوم ہے، جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، جو سیدھے جو ہے وہ خدا کا شاگرد ہے۔ کس کا شاگرد ہے؟ خدا کا شاگرد ہے۔ آخر خدا ان سے متعال جو یہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا ہے، ایسے میں، اور اس کے بعد کیا، خلق الانسان وعلمہ البیان، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کو بیان سکھایا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ علمہ القرآن جو ہے یہ دنیا میں آ کے نہیں، ویسے تو خدا ہی سب کو تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کون دیتا ہے؟ سب کو، بشر کو خدا تعلیم دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی منشا انسان کی تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، لطف شامل ہوتا ہے، توفیق شامل ہوتی ہے، نظر عنایت خدا کی شامل حال ہوتی ہے، تو انسان کچھ سیکھ پاتا ہے، انسان کہیں پہنچ پاتا ہے، آئے سمجھنا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو خاص طور سے اللہ نے وہیں پہ پڑھایا تھا، کہاں پہ؟ عالم ارواح میں، وہیں پہ ان کو پڑھایا تھا، وہاں پہ ان کو سب کچھ سکھا دیا تھا۔ سکھانے کے بعد پھر خلق الانسان، سمجھ میں آیا اب آپ کی؟ اس کے بعد انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے پہلے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا۔ تو پیدا نہیں کیا تھا تو مطلب وہیں پڑھایا نا، یا یہاں پڑھایا؟ جب پیدا کیا تو یہاں دنیا میں پیدا کیا ہے، پیدا تو اوپر نہیں کیا نا کسی کو، پیدا کہاں کیا ہے؟ یا دنیا میں پیدا کیا ہے، سمجھ گئے؟ خلق الانسان، پھر اس کے بعد علمہ البیان۔ تو جب موجود ہے، ایسا موجود ہے جس کو اللہ نے پڑھایا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسا موجود ہے جس کو اللہ نے پڑھایا ہے، اور اس نے اپنا سبق بھی سنایا، اپنا سبق بھی دہرایا، جو اللہ نے اس کو پڑھایا تھا۔ کہاں دہرایا؟ جب خانہ کعبہ سے سرکار دو عالم علی کو لینے کے لیے گئے، علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، سرکار گئے علی کو لینے کے لیے، اور علی کے ہاتھوں پہ سرکار کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے آنکھیں کھول دی، اور سب سے پہلے چہرہ رسالت کو دیکھا، ایسے ان میں دونوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملی، اور پھر اس کے بعد علی نے بلا فاصلہ جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سنا دیا، توریت پڑھ کے سنا دی، انجیل پڑھ کے سنا دی، زبور پڑھ کے سنا دی، سب کچھ سرکار دو عالم کو پڑھ کر کے سنا دیا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں، آپ کو یقین ہو جانا چاہیے،
کیوں پڑھ کے سنایا تھا؟ اسی لیے سنایا تھا کہ یقین ہو جائے۔ سرکار دو عالم نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ علی نے سب کچھ پڑھ کے سنایا ہے۔ تو یہ پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے، باقی تو کوئی پڑھ کے نہیں آیا وہاں سے۔ جب نہیں آیا تو بھائی تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ایسے میں کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی دوسرا جھگڑا نہیں ہے بالکل ہمارا کسی کے ساتھ۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عاقبت کیوں تباہ کریں، عاقبت کیوں برباد کریں؟ عقل کا تقاضا جو ہے اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ عقل کہتی ہے دین ان سے سیکھو جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ایسا عقل بھی یہی کہتی ہے، اور حق بھی یہی ہے، انصاف بھی یہی ہے۔ اللہ نے ان کو بھیجا ہی اسی لیے، اور ان سے خطا نہیں ہوتی ہے، یہ بھولتے نہیں ہیں، یہ فراموش نہیں کرتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ دوسروں سے غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، فراموش کر سکتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے ہمارے جیسے ہیں نا، دوسرے ہمارے جیسے ہیں، تو ہم اپنے جیسوں سے کیسے دین سیکھ لیں بھائی؟ نتیجہ وہی ہوا، جب اپنے جیسوں سے لوگوں نے لیا تو جیسے اس نے مسند امامت بچھائی ایسے دوسرے نے بھی بچھا لی، اپنے جیسوں سے لیا نا، ایسے انہوں نے اس سے نہیں لیا کہ جس کو اللہ نے دیا ہے، سمجھ میں؟ ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں بھائی میں نے پہلے عرض کیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، رسول کے پاس پہنچتا ہے، رسول کے بعد یہ کے بعد دیگر جو ہے وہ معصوم کے پاس پہنچتا ہے، معصوم کے پاس۔ رسول نے کتابوں کی شکل میں کوئی بہت بڑا جو ہے پلندہ تو علی کے حوالے نہیں کیا نا، قرآن مجید کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے باقی تو کچھ نہیں کیا علی کے حوالے، ایسے انہیں تو علی نے جو کچھ دریافت کیا کہاں سے دریافت کیا؟ اسی قرآن سے دریافت کیا، یا علی سینہ بس سینہ رسول سے دریافت کرتے رہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معصوم ہی دوسرے معصوم سے ارتباط برقرار کر سکتا ہے، غیر معصوم معصوم سے ارتباط برقرار نہیں کر سکتا جب تک ادھر سے نہ ہو، جب تک ادھر سے نہ ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جو اس حادثے کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کو اٹھانا پڑا، اتنا بڑا نقصان۔ اور یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کی ساری وجہ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، جڑ وہی ہے، فتنہ وہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے فوراً سرکار دو عالم کے بعد سے۔ اگر اس وقت جو ہے وہ امت خاموشی کے ساتھ علی کے ساتھ ہو جاتی اور دنیا کے چکر میں پڑ کے، خلافت میں چکر میں پڑ کے علی کا ساتھ نہ چھوڑتے تو آج دنیا کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج اتنے اختلافات نہ ہوتے، دین اتنا مشکل نہ ہوتا، امت جو ہے وہ متفرق اور متشتت نہ ہوتی، اور اس وقت امت مسلمہ کسی کی غلام بھی نہ ہوتی، کسی کی نوکر بھی نہ ہوتی، کسی سے کم نہ ہوتی، بلکہ کائنات پر کس کا راج ہوتا؟ اس امت کا راج ہوتا، سرکار دو عالم کے ماننے والوں کا راج ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خوب اب ہم ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا وہی تکذیب بھی کرتے ہیں، وہی جھٹلاتے بھی ہیں، آئے سمجھ میں؟ دین کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں دین کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے تکذیب جو ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ اگر قرآن سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، قرآن کہتا ہے یکذبون۔ کون ہے یکذبون؟ کافر، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ کافر جھٹلاتے ہیں، مسلمان نہیں جھٹلاتا، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ کافر جھٹلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کس کو جھٹلایا گیا؟ کس کو جھٹلایا گیا؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم کو جھٹلایا گیا جب ان کے نظریے کے مقابلے میں نظریہ کھڑا کیا گیا۔ جھٹلانے والا کون تھا؟ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ اس کے بعد سرکار کے فوراً بعد کس کو جھٹلایا گیا؟ علی کو جھٹلایا گیا۔ علی کا دعویٰ یہ تھا نا، علی کا یہ دعویٰ یہ تھا نا کہ میں امام ہوں، میں جانشین رسول ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں، میں ہادی امت ہوں اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے۔ مجھے رسول نے غدیر میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر بلند کر کے تمہارا امام بنایا تھا، مجھے فلاں موقع کے اوپر رسول نے جو ہے وہ ہدایت کی ذمہ داری دی، تمہارے سامنے اعلان کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور واقعہ کرتاس تک
متعدد مقامات پر علی کو رسول نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تکذیب کس کی ہوئی؟ علی کی تکذیب ہوئی، علی کو جھٹلایا گیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں یہ تکذیب کرتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں۔ کس کو جھٹلاتے ہیں؟ اللہ کے نمائندے کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے جانشین کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے خلیفہ کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے داماد کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی کو جھٹلاتے ہیں، رسول کے ظاہر سی بات ہے اس ساتھی کو جھٹلاتے ہیں کہ جو ہر جگہ رسول کا ساتھی رہا ہے، ہر جگہ، حتیٰ کہ مباہلہ میں بھی جو ہے وہ نفس رسول بن کر کے جو عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے گیا، نفس رسول بن کے، کیا بن کے؟ نفس رسول بن کے گیا۔ سمجھ میں آیا؟ یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ظاہر سی بات ہے کہ خرافات کر رہے ہیں۔ آئے سمجھنے؟ بلکہ کافران آیات را تکذیب میکنند، آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آیات میں سے مراد وہی پہلے وہ آیات الہیہ ہے، پہلے وہ بولتی آیات الہیہ ہیں کہ جن کے کفار تکذیب کرتے ہیں، اس کے بعد یہ قرآنی آیات ہیں۔ پہلے قرآن ناطق ہے جس کے کفار نے تکذیب کی ہے، اس کے بعد قرآن صامت ہے، یہ قرآن جو بین دفتین یہ کتاب ہے، اس کی تکذیب ہے۔ خدا بیانچ در دل دارند آگاہ ترست، یوعون جو ہے وعا سے نکلا ہے، وعا سے، کس سے نکلا ہے؟ وعا، وعا کا مطلب ظرف ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے۔ ایعا کسی برتن میں کوئی چیز رکھنا، باب افعال، یوعون جو ہے یہ باب افعال میں چلا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایعا کا مطلب کسی برتن میں کوئی چیز رکھنا، تو واللہ اعلم بما یوعون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس برتن میں کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ کس نے چھپا کے رکھا ہے؟ کافروں نے چھپا کے رکھا ہے۔ کون کافر ہیں؟ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب کی ہے۔ اور سب سے بڑی آیات الہیہ کون ہے؟ وہ آیات جو قرآن ناطق کی آیات ہیں، آیا سمجھ میں؟ وہ آیات جو قرآن ناطق کی آیات ہیں، ان کو جھٹلایا سب سے پہلے۔ ان آیتوں کو جھٹلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے خاص، اصل ان آیات کو جھٹلانا جو ہے وہ قیامت برپا کرتا ہے، اور اسی نے قیامت برپا کی ہے۔ یوعون، تو ان کے اب کیوں انہوں نے جھٹلایا؟ ان کے دل میں کیا ہے یہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا اس سے اللہ واقف ہے، ہم اور آپ واقف نہیں ہیں۔ اگر امت کاش اس مقصد سے واقف ہو جاتی نا جو کچھ ان کے دل میں ہے، تو پھر سمجھ جاتے کہ بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ ان کے دل میں تو کچھ اور تھا، آیا سمجھ میں؟ ان کے دل میں کچھ اور تھا۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ دردناک عذاب، علیم کا مطلب دردناک، علم، الف لام میم علم، عین لام میم علم کا مطلب پرچم اور جھنڈا ہوتا ہے، الف لام میم علم کا مطلب درد، سمجھا؟ علیم کا مطلب دردناک۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے، عملوا الصالحات، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ ایسا اجر ہے غیر ممنون ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اجر جو ہے اس کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ نقطہ یوعون از وعا ہے، یوعون وعا سے ہے جس کا معنی ظرف ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، اور یہاں پر اس سے مراد ظرف دل ہے۔ یہ دل میں آپ نے کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ دل ظرف ہے نا، ظرف ہے، اس میں کیا ایمان بھی اس میں رہتا ہے، کفر بھی اس میں ہی رہتا ہے۔ ایک ہی ظرف ہے جس میں ایمان بھی رہتا ہے، کفر بھی رہتا ہے۔ تو ایمان اور کفر اکٹھا رہ سکتے ہیں؟ ایمان اور کفر اکٹھا رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا بھائی۔ ایمان روشنی ہے، کفر تاریکی ہے۔ ایمان روشنی ہے، کفر کیا ہے؟ تاریکی، اندھیرا ہے، ظلمات ہے۔ کفر ظلمات نہیں، کیا ظلمات ہے؟ یہ لوگ جو مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں اولیاء احمد طاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت، شیاطین۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال کے لے جاتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف۔ مدرسے نکالتے ہیں جہاں نور ہے، نکال کے لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں جہاں ظلمات ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تاریکیاں ہیں، ظلمات تو تاریکیاں ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اصحاب النار ہیں، اصحاب دوزخ ہیں، دوزخ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو نور اور ایمان اور کفر اکٹھا نہیں رہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نور ہے، کفر تاریکی ہے۔ اگر کہیں پہ نور آ جائے نور، اگر تاریکی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گپ اندھیرا ہو اس مسجد کے اندر، گپ اندھیرا، سمجھتے گپ اندھیرا؟ اس میں اگر آپ ایک ذرا سی موم بتی آ کے جلاؤ یا ایک ماچس کی تیلی جلاؤ تو دکھائی دے گی یا نہیں دے گی؟ ایک میلوں کے فاصلے سے جو ہے وہ دکھائی دے جائے گی۔ ماچس کی تیلی جلاؤ گے نا تو میلوں کے فاصلے سے جو ہے وہ دکھائی دے جائے، کیوں؟ نور ہے، اور نور طاقتور ہوتا ہے، اور نور اپنا وجود منوا کے رہتا ہے، اور نور کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے۔ تاریکی نور کے سامنے ٹک نہیں سکتی، اندھیرا نور کے سامنے ٹک نہیں سکتا، آٹومیٹیکلی غائب ہو جاتا ہے جیسے ہی نور آتا ہے۔ تو اگر دل میں ایمان ہو تو کفر نہیں آ سکتا ہے، اور اگر کہیں کفر بیٹھا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے نا، بما یوقون، اللہ نے کہا انہوں نے کیا چھپا کے رکھا ہے مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ یہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو تم ایمان نہیں لائے ہو کہ وہ اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، نہیں ہوا ہے، اسلام داخل ہو گیا۔ اسلام کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ بھائی آپ مسیحیت کے بارے میں پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ لوگ بایولوجی پڑھتے ہو اور اس کے بعد کیا کیا مثلا سوشیالوجی، سائیکالوجی، فلان فستان، اس طرح کی جتنے بھی علوم ہیں سارے پڑھتے ہو، کیمسٹری، فزک وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ آ جاتی ہے دل میں یا نہیں آ جاتی؟ آتی ہے نا، اور بہت زیادہ وہ بایولوجی کا استاد بنا ہوا ہوتا ہے، میتھمیٹکس کا استاد ہے، الجبرا کا استاد ہے، جیومیٹری کا استاد ہے، ٹریگنومیٹری کا استاد ہے، فلامیٹری کا استاد ہے، سمجھ میں آیا؟ سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ جملے ہیں جو دل و دماغ میں انسان کے آ سکتے ہیں۔ اسلام بھی ایسا ہی ہے، اسلام آ سکتا ہے، دل میں آ سکتا ہے، دل میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اسلام کے آ جانے سے جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ آئے، جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ آئے، تاریکی ختم نہیں ہوتی ہے، تاریکی ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج اسلام ہے، بہت سارے ملکوں میں اسلام ہے، نمازیں ہیں، مسجدیں ہیں، بڑی بڑی اذانیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہے، ماشاء اللہ لوگ اس وقت جا کے دیکھو، آج تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سلسلہ تھوڑا بند ہے، لیکن تراویح میں جتنا مجمع ہوتا ہے اتنا مجمع دنیا میں کہیں کسی اور اس میں ہوتا ہی نہیں ہے نا؟ اسلام ہے، کیا ہے؟ اسلام ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام جو ہے وہ غالب نہیں آ سکا ہے، مغلوب ہے۔ غالب جہاں اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان ہے، وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ایران ہے، جہاں اسلام بھی ہے اور ساتھ میں ایمان بھی ہے، لہذا وہ مغلوب نہیں ہے، غالب ہے۔ مغلوب نہیں ہے، غالب ہے، کسی کا نوکر نہیں ہے، کسی کی بات نہیں مانتا ہے، کسی کی بیعت اس نے نہیں کیا۔ باقی سارے ملک بیعت کیے ہوئے ہیں جہاں اسلام ہے، ایمان نہیں۔ اسلام ہے، ایمان نہیں، وہ بیعت کیے ہوئے ہیں۔ ایران نے بیعت نہیں کی، کیوں؟ وہاں اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے، اسلام کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہے مطلب وعاء ظرف، آیا سمجھے؟ ظرف سے مراد دل ہے، اور وہ کچھ جو دل میں ہے انسان کے، اس کو کہتے ہیں وانچہ انسان در دل دارد، وہ ظاہر سی بات ہے وہ مظروف ہے جو انسان کے دل میں، مظروف کہتے ہیں اس کو، بشر بشارت سے ہے، یا اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ خبر ملے نا تو خوش ہو جائے گا انسان، کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جاتا ہے، آیا سمجھ میں؟ خبر مل، ایسی خبر جس کے ملنے سے چہرے پر خوشی آ جائے، جیسے آپ لوگ مثلا
طالب علم کو جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہاں، جب چھٹی مل جائے، یا درس آج نہیں ہوگا نا، او ماشاء اللہ، بس خوشی آج چہرہ جو ہے وہ کھیل اٹھتا ہے، بشارت مل گئی نا، خوشخبری مل گئی، درس نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے بھائی، درس نہیں ہو، استاد بیمار ہو گیا، درس نہیں ہو سکتا، بس خوش ہو گیا کہ چلو اس کو رہنے دو بیمار، اچھا ہے، کم سے کم درس تو نہیں ہوگا، درس سے جان چھوٹے گی، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے خوشی کی خبر، اس سے بڑی خوشی کی خبر جو ہے وہ طالب علم کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں؟ اس سے سب سے زیادہ خوشی اس سے ہوتی ہے جب اس کو چھٹی مل جائے۔ تو یہ اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اسکول میں پڑھے ہو، جب چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بجتا ہے شور، سیٹیاں بجاتے ہیں، ہاں ہاں کرتے ہوئے بھاگتے ہیں، ہاں ایسا چھٹی ہو گئی نا، چھٹی ہو گئی، سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو بشارت جو ہے اس خبر کو کہتے ہیں جس کے سننے سے انسان کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، ایسا سننے، اور چہرے پر تبدیلی آ جاتی ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی جو ہے وہ تحقیر کے لیے بھی ہے، تحقیر، یہاں پر تحقیر کے لیے ہے کہ ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی، سمجھ میں آیا؟ یہاں ان کی عزت کے لیے نہیں آیا لفظ بشارت، تحقیر کے لیے ہے، ذلیل کرنے کے لیے ہے کہ بشارت دو ان کو، دوزخ کی بشارت سناؤ ان کو، آئے سمجھ میں؟ یہ ہے۔ اور پیغامات میں کافران نہ تنہا در برابر آیات قرآن تسلیم نمی شون بلکہ ہم تکذیب بھی قرآن، کافر نہ صرف آیات قرآنیہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ جیسے کل آیات میں تھا لا یسجدون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا یسجدون، قرآن کے جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے، مطلب کیا ہے؟ یعنی سر تسلیم خم نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، بلکہ یکذبون ہے، نہ صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ جھٹلاتے ہیں، تکذیب بھی کرتے ہیں۔ اور کسی کے خط کفر را پذیرفت با ہر مسئلہ کے رسید تکذیب میں کنت۔ اب جو شخص خط کفر کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے، خط کفر کو، کفر کے راستے پہ چل رہا ہے، کفر کی لائن پہ چل رہا ہے، ہماری لائن دوسری ہے، کہتے ہیں پیر فقیر جب ان کے پاس جاؤ نا اور نماز نہیں پڑھتے، پوچھو بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کہتے ہیں ہماری لائن دوسری ہے۔ آئے سمجھے؟ یہ کون سی لائن ہے بھائی؟ معلوم ہے کون سی لائن ہے؟ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی لائن کون سی ہے؟ شیطان والی ہے نا، شیطان کی لائن ہے اس کی، کہتے ہیں لائن دوسری ہے ہماری، یہ کافروں کی لائن دوسری ہے۔ مولا علی کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کی لائن دوسری ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی نہیں مانتے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ اب تم لوگ اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہو یا نہیں؟ ہاں، تو ماں باپ کی تقلید بھی کرتے ہو؟ تعریف تو ہر آدمی کرتا ہے نا، لیکن تقلید کرتے ہو ماں باپ کی؟ نہ تقلید کس کی کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تقلید جو ہے مجتہد کی ہوگی، کس کی ہوگی؟ مجتہد کی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو، ایٹ اینی ریٹ تقلید مجتہد کی ہوگی۔ تبعیت کس کی کرتے ہو؟ پیروی کس کی کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے پیروی امام کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، پیروی امام کی ہوتی ہے، امام کی، سمجھ میں؟ امام کے نقش قدم پر آدمی چلتا ہے۔ تو تعریفیں تو سب کی کرتے ہو، دنیا بھر میں انسان جو ہے بہت سارے لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کی تعریفیں کرتا ہے وہ واقعاً اس سے کچھ اس کا سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ تعریف کرنے سے سلسلہ نہیں جڑتا ہے، سلسلہ جڑتا ہے پیروی کرنے سے۔ اور یہاں تعریف مطلوب نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عام طور سے لوگ بلا وجہ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں تعریف مطلوب نہیں ہے، تعریف مطلوب نہیں، یہاں پیروی مطلوب ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مطلوب نہیں ہے، کیا مطلوب ہے؟ پیروی کرو ان کی، ان کے نقش قدم پر چلو، سمجھ میں آیا؟ ان کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرو، دین ان سے لو، فقہ ان سے لو، سمجھ میں آیا؟ سب کچھ، دنیا ان سے لو، آخرت ان سے لو، سب کچھ ان سے لو۔ یہاں پر ایوری تھنگ جو ہے وہ اصلی آپ کو ملے گی، باقی سب ڈپلیکیٹ ہے جہاں بھی جاؤ گے۔ باقی کیا ہے؟ سب ڈپلیکیسی ہے، جہاں پر پورے بازار، پوری مارکیٹ میں ڈپلیکیسی ہے۔ مارکیٹ میں بس یہی ایک بازار ہے، بازار ولایت۔ کون سا بازار ہے؟ بازار ولایت، جہاں آپ کو ہر چیز اصلی ملے گی، یہاں ڈپلیکیسی نہیں، 2 نمبر کا کاروبار یہاں نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟
2 نمبر کا نہیں ہے۔ تو پھر وعدہ کہ تم لوگ جو ہے ان کی تعریف کرتے ہو، ان سے ہی جا کر کے ڈپلیکیٹ چیزیں لے کر کے آگے لوگوں کو سپلائی کرتے ہو، جس کی وجہ سے ریئیکشن ہوتے ہیں، بیماریاں طرح طرح کی پھیلتی ہیں، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے۔ ایسے میں الگ الگ طریقے، الگ الگ راستے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ اوپر باندھنا ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑا نیچے باندھنا ہے، کوئی کہتا ہے اور تھوڑا نیچے باندھنا ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑا اور نیچے چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں سر کیوں باندھتے کیوں، سیدھا کھلا چھوڑ دو نا، کیا ضرورت ہے باندھنے کی؟ کبھی اوپر سے تھامو، نیچے سے تھامو، اس سے نیچے تھامو، کیا ضرورت ہے بابا؟ سیدھا چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں سیدھا چھوڑ دو بس، سمجھا؟ تو اصلی مال یہی ہے سیدھے والا، باقی ڈپلیکیٹ ہی ہے سب جگہ۔ ڈپلیکیٹ جو الگ الگ کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ کمپنیاں الگ الگ ڈپلیکیٹ مال پروڈکٹ کرتی ہیں، یہ الگ الگ کمپنیاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تو اس میں تو کوئی کسی کی برائی تو نہیں ہے نا، یہ تو علمی بات ہے، علمی بحث ہے نا، علمی بحث ہے، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں۔ خدا کسی کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم کسی کو اس میں ناراضگی والی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہوگا، کیونکہ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا، جو حقیقت ہے، جو سچی بات ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم گالی نہیں دیتے کسی کو، خدا نخواستہ، نہ ہم گالی کے حق میں ہیں، تبرہ نہیں کرتے ہم تبرہ کے حق میں بھی، یعنی اس طرح کا جس طرح کے لوگ تبرہ تو ویسے ہم کریں گے، تبرہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دین سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اگر ہم تبرہ نہیں کریں گے تو دیندار ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ تبرہ ضروری ہے بھائی، شیطان کو تبرہ نہیں کرو گے تو کلمہ نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا تو مسلمان ہی نہیں ہوگے۔ تبرہ تو کلمہ کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ ہے، یہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اصل انسان مسلمان کہاں سے بنتا ہے؟ تولا سے اور تبرہ سے۔ پہلے تبرہ کرتا ہے، پھر تولا کرتا ہے، پھر جا کے مسلمان بنتا ہے، سمجھے؟ تو وہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بھائی، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ سوال ہی ہم کسی کو کہیں کیوں، ہمیں کیا لینا دینا ہے کسی سے؟ ان سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اصل لم یکن شیئا مذکورا خلط علی الانسان حین من الدہر، لم یکن شیئا مذکورا، کیا زمانے میں انسان کے اوپر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ایسا وہ شیء مذکور ہی نہیں تھا؟ وہ ہمارے نزدیک وہ شیء مذکور ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تکذیب کرتے ہیں، جو خود کفر کا خط اختیار کرتا ہے وہ ہر مسئلہ جو اس کے پاس پہنچتا ہے اس کی تکذیب کرتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون۔ خداوند بھی اسرار درونی انسان احاطے دار ہے، خدا انسان کے اندرونی اسرار کے اوپر واقف ہے، سمجھ میں آیا؟ انسان کے اندر کیا ہے؟ خداوند متعال اس سے واقف ہے، احاطہ رکھتا ہے اندرونی اسرار، یعنی وہی جو ہے واللہ اعلم بما یوعون، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اس کو جو یہ اندر چھپا کے رکھتے ہیں۔ یوعون کا مطلب کیا ہے؟ جو چھپا کے رکھتے ہیں اپنے اندر۔ گاہ انسان در قالب انکار و تکذیب اہداف دیگری را دنبال می کند، کبھی انسان انکار اور تکذیب کے قالب میں دوسرے اہداف کا پیچھا کرتا ہے کہ خداوند بیان آگاہ است، کہ خدا جن سے واقف ہے، یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، یہ تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن کیوں تکذیب کرتے ہیں اب ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، سمجھ میں آیا؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کچھ اور مقاصد ہیں ان کے۔ اور گرچہ مبنی کیفر و پاداش عمل است، اگرچہ کیفر اور پاداش کا مبنا اور بنیاد عمل ہے، عمل کی بنیاد پر ہوگا سب کچھ، سمجھ میں آیا؟ سزا ملے گی، جزا ملے گی، عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ اما ارزش عمل بے ہدف و انگیزہ است کہ خداوند بے ان آگاہ است، لیکن جناب عمل کی ارزش کیا ہے؟ عمل کی ارزش ایک تو اس عمل کا مقصد کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ دوسرا اس عمل کا محرک کیا ہے؟ محرک کون سی چیز ہے جس نے آپ کو عمل کی دعوت دی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ دو چیزیں دیکھی جائیں گی عمل میں، محرک اکسانے والی چیز، باعث انگیزے عمل کی طرف لے جانے والی چیز، کون سی چیز ہے جو لے جا رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور مقصد کیا ہے اس عمل کا، غرض کیا ہے، مقصد، ہدف، ایم، آیا سمجھ میں؟ یہ دو چیزیں ہیں جس سے عمل کو جو ہے وہ
ارزش ملتی ہے، ارزش قدر ملتی ہے. ہاں یکذبون واللہ عالم بما یوعون. گاہی انسان به خاطر حفظ منافعش در ظاہر تکذیب میکند ولی در دل آن را میپسندد. کبھی انسان اپنے منافع کی خاطر کسی چیز کی دل میں تکذیب کرتا ہے، دل سے ظاہراً جو ہے تکذیب کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، لیکن دل میں اس کو پسند کرتا ہے، دل میں اس کو پسند کرتا ہے. یہ آدمی دو مومن بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی کوئی مومن جو ہے مثلا ظاہراً کسی چیز کو جو ہے وہ پسند کر لے لیکن دل سے نہیں مانتا، اس کو دل سے نہیں مانتا مجبوری میں کبھی. اور یہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے منافق، ظاہراً جو ہے وہ تعریف کرتا ہے آ کر کے، دل سے وہ بھی تکذیب کرتا ہے. ایسے مجھے یکذبون واللہ عالم بما یوعون، یہ تکذیب کرتے ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ اپنے دل میں کیا چھپا کے رکھتے ہیں. اور لازمہ ایمان انجام ہر عمل است کہ صالح و شائستہ باشد. ایمان کا لازمہ ہر اس عمل کے انجام دہی ہے جو نیک اور شائستہ ہو. اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو عمل ضرور انجام دے گا، ایمان اگر ہے. اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہے نا؟ مطلب کیا ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایمان ہو اور عمل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. بس یہ لازم و ملزوم ہے. کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ہر زمینہ کے باشد آمنوا وعملوا الصالحات، چاہے جو بھی ہو، مراد آمنوا وعملوا الصالحات ہے عبادت یکی از مصادیق عمل صالح است. جو عبادت ہے عمل صالح کا ایک مصداق ہے. نیک عمل کا ایک مصداق کیا ہے؟ عبادت. ایمان از عمل جدا نیست، ایمان عمل سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. وہ لازم ملزوم یک دیگرند، ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے، چپکے ہوئے، الگ نہیں ہو سکتے. لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. سمجھ میں آیا؟ نہیں یفترقا ہے. ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، نہیں ہے. الا ما شذ و ندر، جہاں کہیں تقیہ ہو، جہاں کہیں پر کیا ہو، تقیہ ہو. تو ظرف تقیہ میں جو ہے وہ آدمی تھوڑا بہت عمل سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے. ظرف تقیہ میں، سمجھ میں آیا؟ جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، عزت و آبرو بچانے کے لیے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل کی اہمیت اس کے اندر نہیں رہی ہے، نہ، وہ رہتی ہے اسی طریقے سے. آمنوا وعملوا الصالحات پاداش ہائے الہی گسستے نمی شود و ہمراہ با منت نیست، اللہ کی طرف سے جو جزا ہے اس کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے. جو اللہ انسان کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اس کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں. ہمارا اور آپ کا اصل ایمان ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، ورنہ انسان کے اندر شوق ہوتا ہے پاداش الہیہ کو دریافت کرنے کا. سمجھ میں آیا؟ اور جس کے اندر شوق ہے وہ عمل کرتا ہے اسی طرح کا، اتنا ہی شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تیار ہو کے باقاعدہ طور پر، اہتمام کے ساتھ، کافی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اگر اس کے اندر شوق ہے کس کا؟ آخرت کو آباد کرنے کا شوق ہے تو کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اچھی تجارت کرتا ہے. آئے سمجھ میں؟ لیکن اگر شوق نہیں ہوتا ہے تو وہ اچھا عمل نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اللہ کی طرف سے جو جزا ہے لہم اجر غیر ممنون ہے، اجر ہے غیر ممنون، جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی احسان بھی، اللہ اپنے بندوں پہ احسان نہیں جتاتا ہے. اجر کا اجر دے کے احسان نہیں جتاتا ہے. آئے سمجھ میں؟ اجر دے کے پروردگار عالم اپنے بندوں پہ احسان نہیں جتاتا کہ میں نے تمہیں اجر دیا. ہاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے
کہ جب ان کے درمیان اس نے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، یہ احسان کیا ہے مومنین پر، سمجھا؟ لیکن اب جب مومنین عمل کریں گے اور پاداش دریافت کریں گے تو اس پر اللہ جو ہے مومنین پر احسان نہیں جتاتا ہے، آئے سمجھ میں؟ اور وہ اپنے لطف و کرم کے اس میں رکھتا ہے، دائرے میں رکھتا ہے کہ یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اور کریم کبھی کبھی کسی کے اوپر احسان نہیں جتایا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وتقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔